بغیر وسائل کے بھی جو اگر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، بہت زیادہ مطالعہ اور مشاہدہ ہے، کسی خاص شعبے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، تو اور نالج اس میں کریٹ کریں اپنا اور جنریٹ کریں اس میں کانٹینٹ. دیکھیں نا، یہ میڈیا کی ٹیکنالوجی، اتنی ایپس ہیں، اتنا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ کانٹینٹ the technology is just like empty pipes which has been laid down but no liquid is running through them. ایسی پائپ ہیں جو بچھا دی جائیں لیکن نہ ان میں پانی بہے، نہ ان میں تیل یا گیس چلے، وہ ویسے بچھی ہوئی ہیں. وہ ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے اگر کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اگر اس کے اندر کنٹینٹ کی حیثیت وہی ہے جو پائپس کے اندر بہنے والے تیل، گیس یا پانی کی ہے. تو وہ کنٹینٹ جو ہے جتنا معیاری ہوگا ٹیکنالوجی کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹیکنالوجی تو ایک سہولت ہے، یہ جو ایکسیسیبلٹی کی سہولت ہے اور کنیکٹیوٹی کی سہولت ہے، لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے اور لوگوں کی رسائی دوسروں تک اور اچھے کنٹینٹ کے ریسورسز تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس میں جو کریٹ میں کہتا ہوں کریں گے، جو وہی کریٹ کر سکتے. کریٹ ہر آدمی کریٹو ہے، محنت کرنے کی، کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی ایک فیلڈ کے اوپر. ساری دنیا کے اوپر ہماری یہ ایک دم خواہش ہونے لگتی ہے کہ ہم ہیرو بن جائیں، ہر کوئی ہمیں جانے، ہم ہاتھ ہلا ہلا کے لوگوں کے سلاموں کا جواب دیں. ایسی خواہش ایسی نادانیوں والی اور بیکار اور فضول اور زیادہ جذباتی اور زیادہ خود غرض لوگوں کی خواہش ہے. لیکن جو لوگ محنت کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ ہم محنت کریں، کوئی واقعی عمدہ صاف ستھری چیز، اور پھر اس پہ غور کریں کہ یہ کس حد تک اثر انگیز ہوگی، کس حد تک یہ اس کو قبولیت ملے گی، اور پھر اس کی کریکشن کریں، پھر اس میں اصلاح کریں، پھر اس کو بہتر بنائیں، پھر ریفائن کریں اور پھر سامنے لائیں. اور اس طرح کچھ دیر وہ جیسے مولانا حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں یہ بتایا ہے کہ ایک اچھا مصنف وہ نہیں ہے کہ جو فوری لکھے اور لے کے چھپانے کے لیے باہر دوڑے. وہ ایک اچھا مصنف اور برے مصنف میں فرق یہ ہے کہ اچھا مصنف بار بار اسے دیکھ کے اپنی تحریر کو، اپنی پروڈکشن کو صاف ستھرا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، اس کو اصلاح کرتا ہے اور پھر فائنل کر کے سامنے لاتا ہے. تو یہی اچھی پروڈکشن، اچھے میڈیا کے کنٹینٹ کے سلسلے میں ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے اور کریٹیویٹی کو لانے میدان میں، اور شروع میں کسی کی نگرانی میں جو زیادہ تجربہ کار ہے، ایڈیٹنگ کا تجربہ رکھتے ہیں، پروڈکشن کا تجربہ رکھتے ہیں، اور کنٹینٹ کی جو لکھنے کا اسکرپٹ کا تجربہ رکھتے ہیں، اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جس طرح بھی کوئی جانا چاہتا ہے. اور یہ تو ہر طرح کی سہولت یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ تو سمجھیں جیسے عوام الناس ہے نا، گلی محلے میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ ہیں، بازار میں، شہر میں، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. جو لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، جو اونچی اونچی بول رہے ہیں، کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے روزی کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ اپنی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے گھر کی روٹی چلانے کے لیے ہر کوئی کام کر رہا ہے. اسی طرح وہ جو اگر وہ سوشل میڈیا سارے لوگوں کے حالات دکھائے، سارے عام لوگوں کی عام سی باتیں بھی سنائے، تو کوئی بات نہیں، اس کا کنٹینٹ کا معیار نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. اس میں ابتذال، گالی گلوچ، خلاف اخلاق، قومی مفاد اور وقار کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم سب عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی بھی بدتمیزی سے نہیں بولتا، اپنا امیج اچھا بنانے کے لیے اچھی بات کرتا ہے، اخلاق ادب آداب سے بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، اعداد و شمار پیش کرتا ہے اپنی بات کو منانے کے لیے، نہ کہ بڑی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتا ہے، یا کہ لچھے دار آواز. لچھے دار الفاظ بھی جو ہیں کہتے ہیں کہ الفاظ جہالت کا پردہ ہیں. جب انفارمیشن نہ ہو، ہوم ورک پورا کیا نہ ہو، تو پھر آدمی لفاظی کر کے اپنے گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر خیالات نہ ہوں، اس کے پاس حقائق نہ ہوں، معلومات نہ ہوں، تو پھر لچھے دار الفاظ بولتا ہے. یا جس کے پاس دلیل نہ ہو اپنی بات کی، تو وہ
اونچا شور مچا کے اونچی آواز کر کے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح یہ معاشرے میں ہوتا ہے. تو جو اگر پروڈکشن میں نقص ہے، کمزور ہے، آپ نے کوئی ایسی سوچ نہیں سوچی جس کے ذریعے سے زندگی کے، انسانیت کے، ملک کے، قوم کے کوئی خاص ضرورتیں پوری کریں اور بہتر طریقے سے تحسین اور اس کی ایکسیپٹنس بھی آپ کو ملے، تو پھر آپ رونا روئیں گے جی یہ سارا گند پڑا ہوا ہے جی. کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا. میں فیس بک وغیرہ دیکھتا ہوں، کہیں کہیں بعض لوگ لعنت وانت کسی کو کر رہے ہوتے ہیں یا گالی دے رہے ہوتے ہیں دوسرے سیاستدانوں کو، وہ سڑے ہوئے یا پولیٹیکل پارٹیوں کے بٹھائے ہوئے یا پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرنے والے لوگ ایسی گالی گلوچ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. ادروائز 99% کنٹینٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کے عام آدمی عام لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے تہذیب اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی بات بہت کمزور سی ہوتی ہے، عام سے آدمی والی، مزدور سی، ان پڑھ سے، جاہل سے آدمی والی، بعض اوقات لاپرواہی سے کچھ ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوتا ہے یا جس میں وزن نہیں ہوتا، جو علمی انداز میں کی گئی بات نہیں ہوتی وغیرہ. تو یہ ساری باتیں عام لوگوں کی زندگی کی بعض اوقات سامنے اگر آ جائیں، عام لوگوں کی گفتگو بھی جو بےہودگی سے نہیں باتیں کر رہے، شرافت سے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں قصے کہانیاں وغیرہ، وہ بھی سامنے آ جائیں تو کوئی بات نہیں.